حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا مولا الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومنكري مصائبهم ومنكري جلالتهم ومنكري شجاعتهم ومنكري زيارتهم ومنكري طهارتهم ومنكري ولايتهم ومنكري ولايتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري عطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العلي العظيم. سلام. معزز اور مکرم صاحبان کرام، لائق صد احترام صاحبان، خدائے وحدہ لا شریک کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے آج پھر ہماری سانسوں کی ضمانت لے کر ہمیں کشتی نجات پر بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا، اور اس وحدہ لا شریک کا شکر ہے کہ جس نے ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس تک پہنچتے ہوئے ہماری حیات کی ایسی حفاظت کی کہ ہم عالم اصغر میں رہ کر ولایت اور معرفت کے نور سے اپنے عالم اکبر کو روشن اور مزین کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے سلسلے سے مجلس ہے، اللہ ان کے درجات کو عالی فرمائے اور جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرمائے۔ زیادہ دیر گفتگو اور طولانی تقریر مقصود نہیں ہے، مکمل ایک مجلس آپ سماعت کر چکے ہیں۔ یہ حقیر فقیر عبد ذلیل سراپے تقصیر بتوقیر طالب علم بھی مصلح عشق پر نماز عشق ادا کرنے کے لیے آ گیا، اور الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ ہم رزق معرفت سے اپنی روح اور طبیعت کو سیراب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور تمام حمد ہے اس وحدہ لا شریک کے لیے کہ عالم تکوین و بساط ارضی اور رباط سماوی پر نگاہ ڈالیں تو ہر شے اسی واجب الوجود کی تخلیق کردہ ہے، اور ہر شے اسی کے ارتباط سے مرتبط ہے، اسی کے انصبات سے منصبت ہے، اسی کے انبساط سے منبسط ہے، اور اسی کے ائتلاف سے مختلف ہے۔ میں اردو کی لفظیں اس لیے بھی استعمال کرتا ہوں آپ کے علاقے میں کچھ زیادہ، کیونکہ آپ کے ہاں اردو بولی کم جاتی ہے، لکھی زیادہ جاتی ہے، اور جہاں اردو لکھی زیادہ جاتی ہو وہاں اردو سمجھی زیادہ جاتی ہے۔ اور آپ کے علاقے میں آنے کے بعد ہمارے اندر یہ تقویت پیدا ہوتی ہے کہ ہم اردو زبان کو اپنے کلیجے سے لگائے رکھیں، اس لیے کہ خطابت کا حسن اس کی زبان ہے،
جب تک کہ زبان کا دخل نہ ہو خطابت کا حسن جاتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے کچھ لفظوں کا انتخاب کیا تاکہ یہ تمہید کا خیمہ اگر تن جائے تو اس میں مطمئن ہو کر نفس مطمئنہ کے علاقے کی سیر کیجیے، تاکہ آپ کو بھی لطف آئے اور ہمیں کچھ پہنچانے میں بھی لطف آئے۔ عزیزان گرامی، پوری کائنات پر نظر ڈالیے تو ہر شے اسی کے اعتلاف سے مختلف ہے۔ عرش و کرسی میں اسی کے فضل کا رنگ ہے، صراط و میزان پر اسی کے عدل کا ڈھنگ ہے، برق و رات میں اسی کا جلوہ و آہنگ ہے، طبقات فلکی پر اسی کا پرتو ہے، طرائق سماوی میں اسی کی رو ہے، شمس و قمر میں اسی کی ضو ہے، ستاروں کے چراغاں میں اسی سے لو ہے۔ المختصر اگر آسمانوں پر نگاہ ڈالیں تو اسی کا جلال نظر آئے، اور گل قدئے ارضی کو دیکھیں تو اسی واجب الوجود کا جمال نظر آئے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ کے لیے کہ جن کے وجود اقدس کی گواہی سے آج تک حیات لا الہ الا اللہ کا سفر چل رہا ہے۔ یعنی ہم کیا اور ہماری بساط کیا، ہم حادث ہیں اور وہ قدیم ہے، تو ہم کیا جانیں کہ وہ کب سے ہے اور کب تک رہے گا۔ اب اسرار توحید کو وہ عیاں کرے جو محرم اسرار توحید، کہ جس کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جس کو اس ذات بابرکت نے اپنی صفات کمالیہ اور جلالیہ کا مظہر بنایا ہو، اور جو کمال ظاہر ہو وہ مظہر کہلائے، یعنی کمال یہ دکھائے پہچانا وہ جائے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، کمال یہ دکھائے اور پہچانا وہ جائے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے جب ہمیں خلق کیا تو اللہ نے اس عالم اصغر میں ہمیں بھیجا۔ جس کائنات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ مکافات عمل ہے، یعنی جیسا کیجئے گا ویسا ہی صلہ آپ کو ملے گا۔ اگر کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے تو آپ کا صلہ بھی اچھا ہوگا، اور کسی کے ساتھ برائی کی ہے تو آپ کا صلہ بھی برائی ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن اس بات کا گواہ ہے، اور رہتی کائنات تک یوم معلوم تک یہ کلام الہی ہے، اور اس کا چیلنج ہے۔ اگر ذرہ برابر نیکی ہوگی تو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور ذرہ برابر اگر اس نے برائی کی ہوگی تو اپنی آنکھوں سے اس برائی کو دیکھے گا۔ تو اللہ نے جب عالم اصغر، نہیں میرا جملہ اور حسین ہونا چاہیے کیونکہ حسین باندی کی مجلس ہے، اور اس میں جملہ حسین نہ ہو تو میں اپنی خطابت سے بغاوت کر جاؤں گا۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب اللہ اکبر نے اس اصغر میں 14 اکبر بھیجے، اللہ اکبر نے جب اس اصغر میں 14 اکبر روانہ کیے کہ جو سفرائے توحید کہلائے، کہ جو آنے کے بعد، جنہوں نے آنے کے بعد رزق معرفت توحید بانٹا تاکہ ہم اصغر میں معرفت کے نور سے اپنے عالم اکبر کو روشن کر سکیں، تو اس پروردگار عالم نے ان کو اپنی صفات کمالیہ اور جلالیہ کا مظہر بنایا، یعنی 14 سفرائے توحید کو روانہ کیا کہ کمال یہ دکھائیں اور پہچانا وہ جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ 14 اس لیے، دیکھیں جملہ بہت بڑا کہنے جا رہا ہوں لیکن میری نظر سے میں دیکھ رہا ہوں، اب پتہ نہیں آپ اپنی عدالت میں اس کی کیا قیمت لگائیں، لیکن یہ جملہ بہت عظیم ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ ساکنان بسم معرفت کے لیے چادر تطہیر کے سائے میں پہلا نورانی تبرک ہے، اسے منقار معرفت سے چن لیجئے گا ورنہ میرا مقدر جو جملہ نہ پہنچا پایا۔ اللہ نے جو 14 سفرائے توحید عالم اصغر میں بھیجے کہ جنہوں نے رزق معرفت کو تقسیم کیا، یہ میرے سرکار اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ خود کو دیکھو اور انہیں پہچانو، یہ اس لیے بھیجے گئے کہ انہیں دیکھتے جاؤ اور خدا کو پہچانتے جاؤ۔ دیکھیں غور فرمائیے گا جہاں تک
اللہم صلی علی محمد یہ اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیے. دیکھیے غلطی وہاں ہوئی کہ جہاں انسانوں نے اپنی اوقات کو دیکھ کر علی کو پہچانا. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. اپنے حدود و قیود کو دیکھ کر جب علی کے لامحدود فضائل کو دیکھا تو ایک مرتبہ شک کر بیٹھا. کبھی ولایت میں شک ہو گیا, کبھی سورج کے پلٹانے میں شک ہو گیا, کبھی 40 جگہ پر جانے میں شک ہو گیا. تو خود کو دیکھ کر اسے نہیں پہچاننا ہے بلکہ انہیں دیکھتے جائیے اور اسے پہچانتے جائیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹھوکر ماریں گے علی, پہچانا جائے گا وہ. ذرا سا میرا ساتھ دیجئے گا. ٹھوکر ماریں گے علی, پہچانا جائے گا وہ. منبر پر بیٹھ کر حسن مجتبی ولایت کا مظاہرہ کر کے ایک مشکوک کو مرد سے عورت میں تبدیل کریں گے, ولایت کا اظہار حسن کریں گے, پہچانا جائے گا وہ. اب دیکھیے مجمع بڑا قیمتی میرے سامنے ہے اور میں آپ کی خدمت میں ایصال ثواب کے لیے ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ کمال علی دکھائیں, پہچانا وہ جائے, کمال حسن دکھائیں, پہچانا وہ جائے. اپنی عمر خطابت کا یہ طالب علم کندہ ناتراش ایک قیمتی تبرک آج کی مجلس میں دے کر جا رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ حسین نے سر بریدہ سے نوک نیزہ پر تلاوت کی تھی, لیکن یہ کربلا کا ظاہری چہرہ ہے کہ حسین نے کربلا میں نوک نیزہ پر جا کر کٹے ہوئے سر سے سورہ کہف کی تلاوت کی, لیکن اس کا باطنی عکس یہ ہے کہ حسین نوک نیزہ سے بھی قرآن پڑھ کے رزق معرفت توحید بانٹ رہے تھے. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. رزق معرفت توحید تقسیم کر رہے تھے. کہ مولانا دلیل کیا ہے؟ کہ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ حسین نے اس سر سے قرآن نہیں پڑھا کہ جو جسم پر موجود تھا, بلکہ اس سر سے قرآن پڑھا کہ جو روح سے بھی جدا تھا, جسم سے بھی جدا تھا, بلکہ نوک نیزہ کے منبر پہ تھا. حسین بڑی قیمتی بات کہنے جا رہا ہوں معرفت کے حوالے سے کہ حسین نے نوک نیزہ پر جا کر کٹے ہوئے سر سے تلاوت کر کے بتایا کہ یاد رکھنا وہ ہمارا خالق ہے, ہم اس کی مخلوق ہیں, لیکن تم جیسے نہیں ہے. ارے جب ہم زندہ رہنے کے لیے نہ جسم کے محتاج ہیں نہ روح کے محتاج ہیں, تو جو ہمارا خالق ہوگا وہ باقی رہنے کے لیے کیسے جسم کا محتاج ہو اور کیسے روح کا محتاج. توجہ فرمائی آپ نے. دیکھیں میں رات بھر کا جاگا ہوا ہوں اور الحمدللہ ہمارے آفتاب بھائی اس بات کے گواہ ہیں, اور ہمارے ابو ذر صاحب تو اس وقت مہاراشٹر میں ہیں, سرزمین ممبئی میں. انہوں نے حکم دیا, واجب التعمیل کی حدوں میں تھا, ہم آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں حاضر ہو گئے. اور دیکھیے ہمارا مزاج یہ ہے کہ ممبر اول فول کے لیے نہیں ہے, علی کے قول کے لیے ہے. اور جب تک یہاں سے گفتگو کی جائے معرفت کے رزق سے ہماری روح سیراب ہوتی رہے. اب دیکھیں جو لوگ الحمدللہ یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے پہلی مجلس سماعت کی ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ عنوان کیا تھا, لیکن ایصال ثواب اس سے بہتر کیا ہو کہ مجلس ہمارے گھر میں مرنے والے کے ایصال ثواب کی ہو اور ذکر کائنات کے بادشاہ کا ہو رہا ہو. اس سے بہتر ذکر کیا ہے کہ جس کا ذکر ہی ذکر اللہ ہے, یعنی اللہ کا ذکر ہے, اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. تو قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس میں رزق معرفت بانٹا گیا, رزق معرفت تقسیم کیا گیا. دیکھیں قرآن معجزہ ہے, بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں, قرآن معجزہ ہے, اور یہ جو 14 ہیں یہ معجز نما ہیں. تو بغیر استاد کے کتاب کبھی سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ نے جب کتاب دی ہے تو استاد بھی ہمارے حوالے کیے تاکہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو تم ان کے پاس جاؤ, یہ تمہیں بتائیں گے کہ صراط مستقیم ڈھونڈنا ہے یا رہنا ہے. کاش کے بات واضح ہو جائے, صراط مستقیم پر قائم رہنا ہے یا صراط مستقیم آخری سانس تک تلاش کرنا ہے. میں کنایتن اشارتن استعارتن سطحی بات کر کے گہرے مفہوم تک پہنچانے کی طبیعت رکھتا ہوں.
اسی لیے میں نے قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کی تلاوت کی کہ الحمدللہ یہاں جو قارئین قرآن ہیں، حفاظ کرام ہیں، جو کم سے کم روزانہ 5 آیتوں کی تلاوت 10 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں شورۂ آفاق آیت ہے جس میں کلام بلاغت نظام کتاب میں کلام بلاغت نظام فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ دیکھیے ہم لکھنؤ میں رہتے ہیں تو لکھنؤ کی بوباس اور وہاں کا لہجہ اگر محسوس نہ کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پڑھنے کا کیا مقصد ہے اور آنے کا کیا مقصد ہے۔ تو کم سے کم کوئی تو لہجے میں بوباس ہونی چاہیے۔ تو شہر انیس، شہر دبیر، کہیں پہ دیکھیے آپ جائیے گا، کہیں چڑیا گھر کا لہجہ ہے، کہیں نخاس کا لہجہ ہے، کہیں چوک کا لہجہ ہے، کہیں صبر کا لہجہ ہے، کہیں صابر کا لہجہ ہے، کہیں خلق کا لہجہ ہے، کہیں مخلوق کا لہجہ ہے، کہیں پہ خلیق کا لہجہ ہے، کہیں تعشق کا لہجہ ہے، کہیں پہ عشق کا لہجہ ہے۔ تو لہجے کا بڑا دخل ہے اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ لہجے کا دخل نہیں ہے۔ لہجے کا دخل تو شام کے دربار سے لے کر معراج تک ہے۔ ہاں میں کاج کے میری لہجے کا دخل شام کے دربار سے لے کر معراج کی بلندیوں تک ہے۔ تو میں اردو میڈیم کا ادنا سا طالب علم ہوں اور اردو بولنے والے سمجھنے والے بیٹھے میرے سرکار، یہ نزاکت ہے، یہ چاشنی ہے، یہ مٹھاس ہے اردو زبان کی کہ لہجے اردو ہی میں نہیں ہے۔ میں اردو زبان سے خطاب کر رہا ہوں اس لیے مجبوراً اردو کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہر زبان کا یہی مسئلہ ہے کہ لہجہ بدل جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ کاش کے بات واضح ہو جائے۔ میں اس کی مثال دے رہا ہوں، آئیے بیٹھیے، بیٹھو، یہ لائٹ جائے ولایت کی لائٹ نہ جانے پائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کا۔ حضرات ایک صلوات مل جل کر بآواز بلند ارشاد فرمائیں تو ہم آگے بڑھیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہم صلی اللہ محمد و آلہ۔ توجہ فرمائیے گا، علماء کرام تشریف فرمائیں۔ اگر کوئی وہاں سے آئے اور ہم کہیں آئیے بیٹھیے، بیٹھو، کیوں نہیں بیٹھتے؟ نہیں بیٹھو گے؟ بیٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ، بات ایک ہی ہے، لہجہ جیسے جیسے بدل رہا ہے ویسے ویسے معنی تبدیل ہو رہے ہیں۔ کبھی حکم کا لہجہ ہے، کبھی تنبیہ کا لہجہ ہے، ارے سبحان اللہ، کبھی تکلفانہ لہجہ ہے، کبھی گزارشانہ لہجہ ہے، کبھی رجس کا لہجہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ لہجہ بدل جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ اکثر ہمارے بزرگوں نے یہ پڑھا بھی اور لکھا بھی، یہ آپ کو تاریخ میں اور کتابوں میں نہیں ملے گا، لیکن یہ تحقیق کی راہ پر جو اپنے مطالعے اور اپنی فکر کے رہبار کو مہمیز کر کے بڑی تیزی سے دوڑاتے ہیں، وہ خطابت کی انگلیوں سے لفظوں کو جب چٹکیاں لیتے ہیں تب معنی وجود میں آتے ہیں۔ تو انہوں نے اکثر کہا کہ لہجہ بدل جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ تو اکثر بزرگوں نے لکھا اور کہا کہ ہمیشہ سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا جو یہ نہ سمجھ سکے کہ قرآن کی آیتوں کا لہجہ کیا ہے۔ بھائی کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، جو یہ نہ سمجھ پائے کہ قرآن کی آیتوں کا لہجہ۔ دیکھیں ایک لفظ قرآن میں کئی جگہ پر اللہ نے استعمال کیا، تو ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی لہجے میں استعمال کیا ہو۔ کہیں پہ حکم کا لہجہ ہوگا، کہیں پہ تنبیہ کا ہوگا، کہیں پہ رجس کا۔ اب یہاں پہ اردو زبان والے ہیں تو جس آیت کی تلاوت ہم نے کی ہے اس میں اگر غور کیجئے تو رجس کا لہجہ ہے۔ اور کیسا لہجہ؟ کہ ما کان محمد، جو مرثیہ پڑھنے والے سننے والے وہ بہتر جانتے ہیں، رجس کا لہجہ ہے۔ کہ ما، گزارش نہیں کی ہے، تکلف نہیں کیا ہے، اللہ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ دیکھیں تھوڑا سا بیدار ہوئیے گا، محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر
ہمارے آپ کی فکر نجف تک، ہمارا تیر اپنے ہدف تک. لیکن زندگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری خطابت کی اپنی عمر کو سمیٹ کے ایک جملے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور یہ بھی کنایا ہے، یہ استعارہ ہے. اسے محسوس کیجئے گا تو بڑا لطف آئے گا. قرآن مجید ہے، ہماری کتاب نہیں ہے، کلام اللہ ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. لیکن اب مفتی صاحب سے پوچھئے اور قاری صاحب سے پوچھئے کہ ہماری کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. جس قرآن میں اللہ نے کہا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اسی میں لہجہ بدل کے مباہلے میں کہا ابنانا و ابناتم. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. فوراً توحید نے لہجہ بدلا اور لہجہ بدل کے کہا اے میرے حبیب، اے محمد، ان سے کہیے یہ اپنے بیٹوں کو لائیں. کاش کہ بات واضح ہو اور ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو مزاج کی آیتیں موجود ہیں، دو لہجے کی آیتیں. ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اس کا مطلب وہ مرد کوئی اور ہیں. اور جن کے لیے کہہ رہا ہے کہ ابنانا و ابناکم، خدا کا شکر ہے کہ علماء تشیع کے علاوہ ہمارے علماء اہل سنت جو مفسرین گزرے، انہوں نے ہمیں بڑھ کے سہارا دیا. انہوں نے تفسیر میں لکھا کہ اللہ کا رسول مباہلے میں ابنانا کی جگہ پر کسی کو نہیں لے گیا، اور اگر لے گیا تو یا حسن تھے یا حسین تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بتانا چاہتا ہے کہ محمد باپ تو ہیں لیکن اولاد فاطمہ کے. میں کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. محمد باپ تو ہیں، لیکن میں ٹکڑوں میں بات کرنے کا مزاج نہیں رکھتا. ایک تحلیلی گفتگو سے میرا خطاب ہوتا ہے اور نفس مضمون پر بات کرتا ہوں، اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں. قرآن کا یہ ہے آیت کا پہلا حصہ، اور دوسرے حصے میں کیا کہا؟ وَلَكِنْ رسول اللہ. ارے سبحان اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے، وہ خاتم النبیین، اور نبوت اسی پر ختم ہے. اب محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. چلیے قرآن کا مزاج سمجھ میں آیا کہ قرآن اپنے دامن میں کوئی بات ادھوری نہیں رکھتا. نہیں، میرا مجمع پہنچا نہیں جہاں میں پہنچا رہا ہوں. اپنے دامن میں کوئی بات ادھوری نہیں رکھتا. کا کیا مطلب؟ کہا کہ قرآن کا مزاج ہے جو چیز ختم ہو جائے اس کی دلیل اس کے پاس ہو، اور جو چیز تمام ہو جائے اس کی بھی دلیل قرآن کے پاس ہو. جو چیز مکمل ہو جائے اس کی بھی دلیل قرآن کے پاس ہو. کا دلیل کیا ہے؟ کا سنیے، نعمتیں اللہ نے بھیجی محمد کی آخری حیات تک، لیکن تمام نہیں کی. اور تمام کب کی؟ کہ جب حج بلاغ کیا اور آخری حج کر کے واپس آئے تو کیا فرمایا کہ آج نعمتیں تمام. جب 1.25 لاکھ کو بٹھایا، علی کو اٹھایا، خود کو چھپایا، علی کو دکھایا. اے سبحان اللہ، آباد رہیے. اعلان ولایت سنایا اور کیا فرمایا؟ ابقات الانوار کا حوالہ دے رہا ہوں اور کسی کتاب کا نہیں، بر صغیر نہیں، پوری کائنات میں جواب نہیں اس کتاب کا. کیا فرمایا؟ اللہ مولایا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا. جب رحل نبوت پر قرآن امامت آیا اور جیسے ہی ولایت کا اعلان ہوا تو شرماتی ہوئی آیت، یہ آواز جانے دیجئے، میری آواز پہنچ رہی ہے، شرماتی ہوئی آیت زمین کی جانب آئی اور ارشاد ہوا. پھر لہجہ بدلا توحید کا، اور وہاں حکم کا لہجہ تھا، اب یہاں تکلفانہ لہجہ ہے. شرماتی ہوئی آیت آئی، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج علی کی ولایت کے اعلان کے بعد، اسلام کے دولہا بن جانے کے بعد، علی کی ولایت کا صحرا پہن لینے کے بعد، اے محمد میں نے دین اسلام کو مکمل کیا، میں تمہارے دین سے راضی ہوا. بھائی توجہ فرمائے، ایک ایک نقطے کے اوپر غور فرمائے. میں تمہارے دین سے راضی ہوا، اور آج میں نے علی کی ولایت پر نعمتوں کو تمام کر دیا. اس کا مطلب راضی نہیں تھا، جب راضی ہوا تو آیت بھیجی.
نہیں آپ سوچ نہیں سکتے میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کے طیور افکار کو. توجہ رکھیے گا, میری آواز آپ کے دلوں کی گہرائی تک پہنچ رہی ہے تو بس آپ مجھے بتاتے رہیے کہ بات دل پہ لگ رہی ہے یا دل میں لگ رہی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. توجہ فرمائی آپ نے, کیا فرمایا کہ آج علی کی ولایت کے اعلان کے بعد جب راضی ہوا, بھائی توجہ, جب راضی ہوا تو آیت بھیجی, جب نعمتیں تمام کی تو آیت بھیجی, جب دین مکمل کیا تو آیت بھیجی. اور یہاں پہ کیا ہے کہ محمد کے بعد نبی نہیں آنے والا تھا, تو جب نبوت ختم کی تو آیت بھیجی کہ اب محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو پتا چلا قرآن کا مزاج ہے کہ اپنے دامن میں کوئی بات بغیر سند کے نہیں رکھتا, بلکہ اگر کوئی چیز ہو جائے تو اس کی دلیل قرآن کے پاس ہو. اب آئیے میرے ساتھ چلیے, اس آیت کے دوسرے حصے میں دو منصب کا ذکر ہے, ایک ہے منصب نبوت اور ایک ہے منصب رسالت. لیکن تمام مسلمانوں سے پوچھئے کہ نبی کون, بھیا رہنے دو, نبی کون بناتا ہے, تو مسلمان کہے گا ہل ہل کے. کیا فرمائے گا, ہاں ہل ہل کے کہے گا چاہے آیت اٹک جائے. لیکن وہ یہی کہے گا کہ نبی اللہ بناتا ہے, رسول اللہ بناتا ہے. تو ہم نے دو قدم آگے بڑھ کے کہا کہ جیسے آپ کا نظریہ ہے اور عقیدہ ہے کہ نبی اللہ بناتا ہے, رسول اللہ بناتا ہے, ویسے ہی ہم یہ مانتے ہیں تیسری منزل پر کہ امام بھی اللہ ہی بناتا ہے. بھائی میں دلیل دینے جا رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. امام بھی اللہ ہی بناتا ہے, کسی کے بنانے نہ بنانے سے امام نہیں بنتا. امام بھی اللہ بنا کر بھیجتا ہے اور منصب امامت پر فائز کرتا ہے. یہ مسجد کے پیش امام کی بات نہیں ہو رہی ہے, ہاں, کہ جسے کمیٹی چن لیتی ہے. میں ان کی بات, ووٹنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس کے سلیکشن کی بات کر رہا ہوں, اس امام کی بات کر رہا ہوں جو رسالت مزاج بستر پہ سو جائے تو رات بھر محمد نظر آئے. ارے سبحان اللہ, مطلع سے لے کے مقطع تک محمد ہو, چلے تو محمد, بولے تو محمد, رکے تو محمد, لیٹ جائے تو محمد. اب آئیے, میں لفظوں کے جال و خطابت کی چال میں الجھانا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں وقت ہے اپنی اوقات میں رہے, اوقات سے باہر نہ جائے. اس لیے باتوں کو سمیٹ کے, لب لباب سیاق و سباق سمیٹ کے, نتیجہ, رزلٹ, نقطہ, فکر کی زمان پر ولایت کا, زمین پر ولایت کا آسمان, اسے محسوس کیجئے. کتنے منصب ہیں, رسالت, نبوت. میں 3 جملوں میں اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں, کب تک میں خاندان پڑھتا رہوں, 5 گھنٹے بھی کم پڑ جائیں گے. 3 جملوں میں سمجھنا, جو منصب آدم سے چلا وہ ہے نبوت. پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں. جو منصب جناب آدم سے چلا وہ ہے نبوت, اور جو جناب نوح سے چلا وہ ہے رسالت. ارے سبحان اللہ, جو جناب نوح سے چلا وہ ہے رسالت, اور جو جناب ابراہیم سے چلا, کاش کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں, میرا ساتھ دیجیے گا. سرکار, جو جناب آدم سے چلا وہ ہے نبوت. اب آپ یہاں سے جائیے تو کم سے کم یہ کہیے کہ ہاں جتنی دیر بیٹھے تھے کم سے کم تاریخ, روایت, احادیث, درایت کے حوالے سے کچھ باتیں اس طالب علم نے کی. اگر ایک بات لے گئے تو میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے گا. توجہ فرمائیے گا, یہ فرش ازا ہے, فرش ازا, عرش ازا. یہاں اعمال کی بھی اصلاح ہوتی ہے, عقائد کی بھی اصلاح ہوتی ہے. اسی لیے بات پہنچائی جا رہی ہے تاکہ اصل مضبوط ہو جائے تو ثمر اتنے شیریں اور میٹھے ہوں کہ آپ کو بھی لطف آئے اور وہاں سے صلہ بھی قیمتی ملے. جو منصب, جانے دیجئے اب نہ چلائیے گا, جو منصب آدم سے چلا وہ ہے نبوت. بڑا تجربہ ہے, میں پڑھ لے جاؤں گا. جو منصب آدم سے چلا وہ ہے نبوت, جو نوح سے چلا وہ ہے رسالت, اور جو ابراہیم نبی اللہ خلیل اللہ سے چلا وہ ہے امامت.
कब मिला मनसब इमामत, पूछिए सबसे। कहा जब 3 दिन ख्वाब देखा अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पे छुरी चला रहे। ख्वाब नहीं पढ़ूंगा, बस इशारा दे के मुझे आगे तक जाना है, एक मंजिल तय करनी है। जब अपने बेटे से कहा ऐसा ऐसा ख्वाब देखा, तो बेटे ने क्या कहा कि बाबा आप उस पर अमल कीजिए, आप सब्र करने वालों में से पाएंगे। अब इब्राहिम मिना के मैदान में पहुंचे तो कुछ कज नजरी रखने वाले, वो ये कह बेटे हाँ कज मारिफती रखने वाले, कज मारिफत, वो ये कह बेटे कि जनाब इब्राहिम डर गए थे इसलिए पट्टी बांध ली। तो मेरा सवाल है कि इस उम्र में डर गए, उस वक्त क्यों न डरे जब मां ने गार में बचपने में छुपाया? काश कि मेरी बात वाज़ेह हो जाए। उस वक्त क्यों न डरे, रोए भी नहीं, डरे भी नहीं, चुपचाप नबूवत लेटी रही और आराम कर रही थी, इसलिए कि तौहीद की रहमत के बादल थे जो तौहीद, हाँ नबूवत के फर्क मुबारक पर थे। तो इब्राहिम क्यों डरते? डरे नहीं थे, बल्कि एक बाप का नजरे पलके न झपकने पाए। मेरी तरफ देखिए, ये सब आता जाता रहेगा, रोज कुछ मरहले आते हैं, गुजर जाते हैं, चंद सांसों के लिए जीते हैं, मर जाते हैं। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर बाबा। अल्लाहुम्मा। भैया तुमको बड़ी तकलीफ हो रही है इसमें, चूंकि 3 ही सुराख हैं, हमेशा तकलीफ होगी, कम से कम 5 सुराख रखो तो फौरन जो है ये लग जाए। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। हाँ वो टकरा जाता है ना बार बार, सलामत रहो है। अब मुझे बताइए कि जनाबे इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को लेके पहुंचे, आंखों पे पट्टी बांधी। मेरी तरफ देखिए, नबी डरता नहीं है, हाँ नबी इस्मत की मंजिल पर होता है, तो नबी डरा नहीं था, इब्राहिम डरे नहीं थे। मसला यह था एक बाप का बेटे से मोहब्बत का तकाजा था, तो इसलिए जनाबे इब्राहिम ने पट्टी बांधी। अब अगर इस मंजिल पर आप थोड़ा सा सुकून की सांस लेने लगे तो मैं समझता हूं कि कुछ जगहों पर समाज के मक्तल में मेरे जुमलों की लाशें तड़पती हुई नजर आएंगी, और मैं नहीं चाहता कि उस मक्तल के मंजर को मैं देखूं, इसलिए कि ये सारे मरहले हुए, खला को पुर कर दीजिए और मेरी गुफ्तगू से मुसलसल हो जाइए कि जैसे ही इब्राहिम ने इस नियत से छुरी चलाई, बड़ा जवाब दे रहा हूं, इस नियत से छुरी चलाई कि मैं अपने बेटे इस्माइल को ज़बा कर रहा हूं, इस्माइल बच गए, दुम्बा ज़िबा हो गया, बीच में मुसलमान फंस गया। नहीं सुभान अल्लाह, मेरी बात वाज़ेह ना हो सकी जो मैं कह रहा हूं। देखिए कुछ लोग इधर ही देखते रहे और जुमला सामने से निकल गया, और वो जुमला चेहरों को बाकायदा देख रहा था, हाँ साहिब जुमला के साथ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरी तरफ मुतवज्जे रहे। मैं मुश्किल से 20 मिनट में अपनी बात को तमाम कर रहा हूं, तवज्जो रखिएगा। और एक मुसलसल गुफ्तगू है, कड़ी से कड़ी जुड़ी है, अगर एक कड़ी इधर उधर हो गई तो जंजीर मुकम्मल नहीं होगी। तवज्जो रखिएगा। अब जैसे ही दुम्बा ज़िबा हुआ, इस्माइल बचे। बेटा ये कैसे नहीं पढ़ रहा हूं, जरा सा रुक जाओ, थोड़ी देर है सुनिएगा कि इधर दुम्बा ज़बा हुआ, तवज्जो रखिएगा, दुम्बा ज़बा हुआ, उधर इस्माइल बचे, बीच में मुसलमान फंसा। नहीं पहुंचे आप जो मैं कह रहा हूं, दुम्बा ज़बा हुआ, दुम्बा ज़बा हुआ है, इस्माइल बचे, बीच में मुसलमान फंसा। क्यों फंसा? उसने फंदे में मुंह दे दिया। वो समझ बैठा कि यही ज़िब्ह अजीम है, हालांकि कुरान की आयत को अगर रटते ना पढ़ते और समझ के पढ़ते तो कुरान साफ साफ कह रहा था, वो फदैना हो बेज़िब्हिन अजीम, कि हमने इस कुर्बानी को ज़िब्ह अजीम से मुलतवी कर दिया। अरे साहब मैं ज्यादा चाहता था तर्जुमे की, हमने इस कुर्बानी को ज़िब्ह अजीम से मुलतवी। अब देखिए बहुत नतीजे तक मेरे साथ रहिए, नतीजा आ गया, ज़िब्ह अजीम से मुलतवी कर दिया, मुलतवी कर दिया, क्योंकि ज़िब्ह अजीम मेरा चैलेंज है और कोई गर्रा नहीं है। मैं तालिब इल्म हूं, उलमा नीचे बैठे हुए हैं, मुझसे बेहतर बुजुर्ग बैठे हुए हैं, लेकिन ये चैलेंज करूंगा जरूर, क्योंकि अली पर बड़ा भरोसा है।
اور یہ چیلنج اس لیے اپنے بزرگوں پہ بھروسہ ہے. یاد رکھیے گا ذبح عظیم نہ دمبا ہو سکتا ہے نہ اسماعیل. نہیں میرا جملہ ظاہر سماعت ہوا. ذبح عظیم نہ دمبا ہو سکتا ہے, توجہ رکھیے, نہ اسماعیل. ذبح عظیم ہے کربلا والوں کی قربانی. پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں. تو اب سوال یہ ہے کہ دمبا ذبح ہوا, اسماعیل بچے, تو مسلمان کیسے پھنسا؟ میرے سرکار یہیں تو پھنس گیا. وہ سمجھ بیٹھا کہ یہ ذبح عظیم ہے. مسلمان سمجھا کہ اللہ نے اسماعیل کو بچایا ہے, لیکن اسے کیا خبر اسماعیل کو نہیں بچایا, بلکہ صلب اسماعیل میں جو نور محمد تھا. کاش کہ میری بات واضح ہو. صلوات پڑھیے محمد اللہم. کسے بچایا؟ کہ صلب اسماعیل میں جو نور محمد آ رہا تھا, اللہ نے اس نور کی حفاظت کی. ارے سبحان اللہ. ادھر بچا نور محمد, کربلا میں بچی محمد کی محنت. محمد کے نور کو بچایا اللہ نے, سبحان اللہ. اور ادھر حسین نے محمد کی محنت کو بچایا. ادھر بچایا اللہ نے, ادھر بچے محمد. محمد نہ ہوتے تو حسین کیسے آتے؟ ارے سبحان اللہ. اور اگر حسین نہ ہوتے تو محمد کی محنت بچتی کیسے؟ ارے اب بھی نہ سمجھے نوجوان تو کیسے سمجھاؤ؟ شاید اسی لیے نبی نے کہا حسینو منی وانا من الحسین. کاش کے بات واضح ہو جائے کہ میں حسین سے ہوں اور میرا حسین مجھ سے ہے. اب جیسے ہی کیا قربانی کو رد کر دیا؟ نہیں, نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ. قرآن گواہ ہے وہ فدیناہ بذبح عظیم. نہیں, اس فدیے کو اللہ نے قربانی کو, ذبح عظیم کو قبول کیا. تو قبول کر کے کچھ تو دیا ہوگا. تو کیا دیا؟ کہ اے ابراہیم ہم نے تمہارا فدیہ قبول کیا. کا تحفہ کہ تمہیں جاعلک للناس اماما, میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. اب پڑھنا حصے سے ہے. اب مسلمانوں سے پوچھئے کہ وہ ابراہیم کہ جن کا بیٹا ذبح نہ ہو, خالی منزل ذبح تک پہنچے. ارے سبحان اللہ, خالی منزل ذبح تک پہنچے, تو اللہ فدیے کو بھی قبول کرتا ہے, قربانی کو قبول کرتا ہے, اور تحفے میں منصب امامت سے نوازتا ہے. ارے سبحان اللہ. تو وہ حسین کے جس نے راہ خدا میں کربلا میں پورا گھر لٹا دیا ہو, وہ انسانوں کا امام نہیں ہوگا خالی, بلکہ دو عالم, پوری کائنات کا امام منصب امامت سے. اچھا, یہاں تک لانے کا مقصد یہ تھا تاکہ ایک جواب دے سکوں قرآن کی آیت سے, کیونکہ قرآن کا مزاج ہے. امامت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ابراہیم سے نا. تو یہ ختم بھی تو ہوئی ہوگی کہیں قرآن میں. 6666 آیتیں ہیں, یا دوسری تحقیق ہوئی ہے لوگوں کی تو 6236 آیتیں. تو جائیے دونوں تحقیق رکھیے, اور 114 سورتیں آپ دیکھ ڈالیے. کوئی ایک آیت بتائیے کہ آغاز امامت ابراہیم سے ہے, تو اختتام امامت کس پر ہے؟ بھائی اگر کوئی آ جاتا اور اللہ کہہ دیتا وہیں کہ امامت بس اس پہ تمام ہے, جیسے محمد کے لیے کہا کہ اب محمد کے لیے نبی, محمد کے بعد نبی نہیں آئے گا, کیونکہ قرآن کا مزاج ہے کہ جو چیز تمام ہو جائے اس کی دلیل اپنے دامن میں رکھے. اللہ راضی نہیں تھا, جب راضی ہوا تو آیت بھیجی. ارے توجہ چاہتا ہوں, جب نعمتیں تمام نہیں تھی, جب تمام کی تو آیت بھیجی. توجہ رکھیے گا, اللہ دین کو مکمل کر رہا تھا, جب مکمل کر چکا تو آیت بھیجی. اب آغاز منصب امامت ابراہیم سے ہوا, لیکن قرآن میں کوئی آیت تو ہوگی کہ جو یہ بتائے کہ اختتام امامت کی ہے. اب اس کے بعد کوئی امام نہیں آئے گا. میرے سرکار آغاز امامت کی آیت ہے, لیکن وہاں پر کسی کے لیے اختتام امامت کی آیت نہیں ہے.
اور اتمام امامت کی آیت کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی امام آج بھی ہے جو پردہ غیب میں ہے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جو کہہ رہا ہوں۔ بس عزیزان کرام، جیسے آپ روح کا رزق لے رہے ہیں ویسے ہی فطری بات ہے، شریعت معاف کر دیتی ہے، فطرت معاف نہیں کرتی ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ شریعت آپ کو معاف کر دے، وہ غفور و رحیم ہے، لیکن فطرت معاف نہیں کرتی۔ ٹھوکر لگے گی تو درد ہوگا، جب چاقو چلے گا رگ کٹے گی تو خون بہے گا، یہ فطرت ہے، لیکن شریعت معاف کر دے گی۔ اگر کبھی دھوکے سے نماز قضا ہو گئی تو ایسا نہیں ہے کہ عذاب ہی ملے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ کرم کی چادر ڈال دے۔ ہاں، اگر کرم کی چادر ڈال دے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جزا دے دے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، پتہ نہیں اس کو کون سی ادا پسند آ جائے کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کی بخشش کی سبیل نکالے اور الحمدللہ آپ کو بلندی درجات عطا فرمائے۔ بس یہیں سے میں بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں وقت کیسے گزر گیا پتہ نہیں چلا، کیونکہ وقت کے مالک کا ذکر ہو رہا تھا کہ جس کے دست قدرت میں نظام شمسی اور قمری ہے، جب چاہے اشاروں سے ستاروں کو بلائے، جب چاہے سورج کو پلٹائے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ذکر ہو رہا ہے تو ابن عباس کو خبر نہیں ہوتی، تو غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی نالین کی سے لپٹی ہوئی گرد کا تصدق جو لے رہے ہوں تو ان کو خبر کیا ہوگی۔ لیکن چلتے چلتے ایک تجزیہ سن لیجئے کہ یہ جو امامت کا خیمہ ہے، بڑی لمبی بحث ہے، میں اس میں نہیں، حالانکہ ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بہتر جانتے ہیں، نام یاد ہوگا ان کو کیونکہ انہوں نے پڑھایا ہے تو میں یہاں تک آیا ہوں، تو یہ سب ہمارے بزرگ ہیں، تو ان سے ذرا سا پوچھئے کہ شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے صرف اور صرف اسی ٹکڑے پر بحث کی ہے، وہ فدیناہ بذبح عظیم، کہ اس میں جو بے آیا ہے وہ بے ہے کیا۔ اگر میں اس تحلیلی گفتگو میں چلا گیا تو ہو سکتا ہے کہ بات خلط مبحث ہو جائے اور ہمارے کچھ نوجوان اپنی نیند کی الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھا لیں اور ان کی پلکیں جو ہیں وہ بار بار جو ہے مجلس میں بیٹھ کے ماتم کرنے لگے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ آپ فضائل پر ماتم کریں، مصائب پر ماتم کیجئے، تو اسی لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں بے کی وضاحت انشاءاللہ کبھی زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اسی پر بات ہوگی۔ لیکن چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں، امام کہتے ہی اسے ہیں، جملہ ہے، امام کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے دشمن کے کلیجے میں ہاتھ دے کر اس کے چھپے ہوئے کافر کو ظاہر کر دے۔ نہیں، میرا جملہ زائل سماعت نہ کیجئے گا، اس کے چھپے ہوئے کافر کو ظاہر کر دے۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو مٹی میں ملا دیتا ہے، اور صرف امام ہی نہیں بلکہ امام کی اولاد بھی جب بولتی ہے تو اس میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، حکمت سے لبریز بات ہوتی ہے۔ اور شاید آپ کے بیلا پرسا میں پہلی مرتبہ یہ تجزیہ میں کر کے جاؤں، اور اس سے پہلے شاید کچھ نوجوانوں نے نہ سنا ہو، اور اگر پہلی بار سنیے گا تو دعا دیجیے گا۔ کمال یہ نہیں ہے کہ تاریخ رٹیے اور سنا دیجیے، کمال یہ ہے ان میں سے نکات نکالیے اور ایک مدحت کا قرآن تیار کر کے سامعین کے حوالے کیجیے، جو ہمارے بزرگوں نے، اساتذہ نے سکھایا۔ جیسے امام حکیم امت ہوتا ہے ویسے ہی امام کی اولاد بھی بغیر حکمت کے نہیں بولتی۔ میں کربلا آ گیا، کا دلیل کیا ہے؟ کا سنیے دلیل کیا ہے؟ کا پہلی دلیل اور بڑی دلیل یہ کربلا جب پہنچیے گا تو کربلا کو معرفت کی عینک لگا کر دیکھیے۔ دیکھیے ڈھکن بار بار آواز دے رہا ہے تو بار بار ادھر لوگ دیکھ رہے ہیں، ڈھکن کی آواز نہ آئے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ حضرات ایک صلوات ایسی پڑھیے کہ لگے کہ جسم سیراب نہیں ہے تو روح تو سیر ہو گئی ہے۔ دو چیزیں ہیں اور امام کی حدیث میں ہیں، دو چیزیں، ایک ہے علم اور ایک ہے حکمت۔ اصل میں ہمارے یہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم راستے کو منزل سمجھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، راستے کو راستہ رکھیے، منزل کو منزل رکھیے۔ میرے سرکار یہ جو بار بار
اعلان کیا جاتا ہے تعلیم تعلیم. تعلیم ہماری منزل نہیں ہے، تعلیم راستہ ہے، علم منزل ہے. تعلیم راستہ ہے. ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے، تعلیم راستہ ہے، علم منزل ہے، اور جو اس راستے پہ گرنے سے بچا لے وہ تربیت ہے. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. جو اس راستے پہ گرنے سے بچا لے وہ کیا ہے کہ وہ تربیت ہے. اب اس کے آگے چلیے تو قرآن گواہ ہے. اللہ نے اپنے رسول کو دو چیزیں ایسی عطا کی ساتھ میں، ایک علم اور ایک حکمت. تو یا تو علم دے دیتا یا حکمت دے دیتا. دونوں کا عطا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کا اپنا مقام ہے. تو کیا مقام ہے؟ چلیے پوچھیں ائمہ سے، تو کثرت سے حدیثیں مل جائیں گی کہ حکمت بھی ضروری ہے اور علم بھی ضروری ہے. کیوں کہ علم اس لیے ضروری ہے کیونکہ علم سکھاتا ہے کہ کیا بولا جائے اور حکمت سکھاتی ہے کہ کب بولا جائے. میں یہاں تک لانے کا مقصد یہ تھا، حکمت سکھاتی ہے کہ کب. اچھا میں اکثر کہتا ہوں، محافل میں بھی جملہ کہہ جاتا ہوں کہ تاج محل سے زیادہ قیمتی موقع محل ہے. ادیب ہونا کمال نہیں ہے، خطیب ہونا کمال نہیں ہے، ذاکر ہونا کمال نہیں ہے، نباز ہونا کمال ہے. اگر نبض پہ انگلی رکھنا جانتے ہیں اور نبض کی دھڑکن کو محسوس کر سکتے ہیں تو پھر آپ سے زیادہ کمال پر کوئی نہیں ہے. اور چاہے آپ علامۃ الدہر ہو جائیں، آپ کے پاس علم کا سمندر آ جائے، لیکن اگر حکمت ہی نہ ہو تو جو جہاں نہیں بھی بولنا ہے وہاں بھی بولیں گے، جہاں کم بولنا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن کا دور آتا ہے تو چائے کی چسکیاں لے لے کر جو سیاست کی سین کے شوشے نہیں بنا پاتے، وہ چوراہے پہ بیٹھ کر 2-2 گھنٹے سیاست پر ایسے بولتے ہیں ایسا لگتا ہے اب کی بار جو پردھان منتری ہوں گے یہی صاحب ہوں گے. لیکن انہیں خبر ہی نہیں کہ کب بولنا ہے، کیا بولنا ہے. لیکن وہاں پہ اگر کوئی اسی ڈپارٹمنٹ کا بیٹھا ہوتا ہے تو وہ 32 دانتوں کے پہرے سے 2 گرام کی زبان کو یوں ہی آزاد نہیں کرتا، بلکہ علم کو حکمت کے سانچے میں ڈھالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہاں کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے. تو آئیے کربلا، میں 10 منٹ میں مجلس تمام کر رہا ہوں. آئیے کربلا میں ایک ایک نقطے پر غور کیجئے. امام عالی مقام نے باطل کے منصوبے کو مٹی میں ملایا. اور سنیے، کربلا گفتگو کرنے کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے. کربلا سکھاتی ہے کہ مد مقابل کون آئے تو کیا بولو، کس مرتبے کا حامل آئے تو اس سے کیسے کلام کرو. ابھی میں دلیل دے رہا ہوں، شاید کہ نئی بات ہو تو دعا دے دیجئے گا، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو حاضری ہوگی، ورنہ یہیں پہ بات تمام ہے. امام علی مقام نے 13 برس کے شہزادے سے پوچھا، سنبھالیے گا میں مصائب کے سینے کو چیر کے فضائل کا ایک درے شہوار دے رہا ہوں اور اسے قبول فرمائے گا. جیسے ہی سینہ کیا امام نے فرمایا؟ 13 برس کے شہزادے سے. نہ عباس سے پوچھا، نہ دیکھیے سنبھالیے میں فضائل پر ہوں، نہ اونو محمد سے پوچھا. امام کی حکمت دیکھیے، اور یہاں امام کی اولاد کی حکمت دیکھیے. امام نے پوچھا کہ تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ توجہ. تو کیا فرمایا شہزادے نے؟ کیا فرمایا کہ میری نظر میں موت شہد سے زیادہ شیریں نہیں، سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت زیادہ شیریں ہے. اب یہیں پہ ٹھہریے گا، کبھی کربلا کو اس نظر سے دیکھیے، خدا کی قسم زندگی بحال ہو جائے گی. کیا کیا معجزے ہیں اور کیا کیا نقطے ہیں کربلا میں، کیا نکات ہیں. امام کی اولاد سے سوال ہے امام کا، اور امام کی اولاد نے کیا جواب دیا؟ 13 برس کے شہزادے نے جو حکیم امت کا بیٹا ہے. کیا حکمت ہے. کیا فرمایا کہ تمہاری نظر میں موت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہماری نظر میں موت شہد سے بہت زیادہ، مبالغہ ہے، شیریں ہے، میٹھی ہے. مجھے انصاف سے بتائیں، یہاں بزرگ بیٹھے ہوں گے سب ماشاءاللہ، ضرب المثل کا قانون کیا ہے؟ جب مثال دی جاتی ہے تو کس کی دی جاتی ہے؟ یا تو کسی چیز کی ضرورت ہو زیادہ، مثال اس کی دی جائے گی، یا کسی چیز کی کمی ہو. ذرا میرا ساتھ دیجئے گا، کسی چیز کی کمی ہو مثال اس کی دی جائے گی. لیکن مدینے سے مدینے تک کہیں شہد کا تصور نہیں ہے.
صرف پیاس ہے اور بھوک ہے. تو اب جب سوال ہوا تھا تو مثال یہ بنتی تھی کہ ہماری نظر میں موت پانی سے زیادہ قیمتی ہے، کہ ہماری پیاس پانی سے نہیں بجھے گی، جام شہادت سے بجھ جائے گی. تو مثال تو یہ بنتی تھی، لیکن شہزادے نے اپنا لہجہ بدلا، ٹائٹل بدلا. یہ نہیں کہا کہ پانی سے زیادہ قیمتی. کیا فرمایا؟ جس کا تصور نہیں تھا اس کا نام لیا کہ شہد سے بہت زیادہ شیریں ہے. اگر پوتے کے لہجے کو سمجھنا ہے تو پہلے دادا کے لہجے تک پہنچیے. میرا ساتھ دیجیے گا. اگر پوتے کے لہجے کو سمجھنا ہے تو پہلے دادا کے لہجے تک پہنچیے، کیونکہ پوتے نے کربلا میں اپنے لہجے کو دادا کے لہجے سے ملایا. ارے میں دلیل دے رہا ہوں. کہا کیسے؟ کہا کوفے کا بازار، جناب قمبر ساتھ میں ہیں. علی نے 2 لباس خریدے. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. علی نے 2 لباس خریدے، ایک تھا قیمتی اور ایک تھا معمولی. ایک تھا قیمتی اور ایک تھا معمولی. جو قیمتی تھا وہ قمبر کو دیا اور جو معمولی تھا وہ خود رکھ لیا. جب خود رکھا تو قمبر نے کیا کہا؟ مولا یہ آپ پہنے. آپ لوگوں کے درمیان جاتے ہیں تو امام نے یہ نہیں کہا کہ قمبر تم پہنو تاکہ دنیا یہ نہ کہے علی اپنے غلاموں کو اچھا نہیں پہناتے. بھائی کاش کہ میرا جملہ پہنچ جائے. نہیں ٹھہریے بھائی، یہیں پہ مجلس تمام کر رہا ہوں. پیغام ہے، میسج ہے. کربلا گفتگو کا سلیقہ سکھا رہی ہے. اور کیسا سکھا رہی ہے؟ قمبر سے ہم اور آپ ہوتے تو کیا؟ ہمارے یہاں جو 1 مہینے کا نوکر ہوتا ہے، جب اسے کسی شادی میں تقریب میں لے جانے کا موقع آتا ہے تو ہم کوٹ پینٹ دلا دیتے ہیں، مثال ہے. اور دلانے کے بعد کہتے ہیں پہن لو. وہ کہے گا ارے صاحب ہم کیوں پہنے، آپ پہنیے. نہیں تم پہنو، ورنہ دیکھنے والے کہیں گے کہ نوکر کو ٹھیک سے رکھتے نہیں. تو جتنی عقل ہوگی اتنا ہی تو بولیں گے. جتنی چھوٹی فکر ہوگی اتنا ہی چھوٹا جملہ نکلے گا. تو ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ پہن لو تاکہ تمہاری غلامی چھپ جائے. آئے ہائے سبحان اللہ. پہن لو، حالانکہ وہاں ایرے غیرے کا وہ غلام نہیں تھا، امام کا غلام تھا کہ جس کی غلامی ہی بادشاہی ہے. لیکن امام نے آپ کو ہمیں گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھایا. امام نے فوراً اپنی گفتگو کا ٹائٹل بدلا. امام نے یہ نہیں کہا قمبر تم اس لیے پہنو تاکہ دنیا دیکھنے کے بعد یہ نہ کہے کہ علی اپنے غلام کو اچھا نہیں پہناتے، بلکہ پلٹ کے علی نے جملہ کہا جو سینے کو 10 گز کا کر گیا. قمبر کھڑے تھے، علی نے کہا قمبر تم پہنو کیونکہ تم جوان ہو. ارے صاحب میرا ساتھ دیجئے گا. کہا قمبر تم پہنو کیونکہ تم جوان ہو. ابھی لاک ڈاؤن گزرا ہے، خدا نہ کرے بار بار مثال آ جاتی ہے، خدا نہ کرے دوبارہ ہم یہ منظر دیکھیں. مجلس میں دعا ہے. لاک ڈاؤن گزرا ہے، پڑھوں گا، پانی ہے بہے گا، نشیب خود تلاش کرے گا. کسی کا نام نہیں ہے، کسی کو مخصوص کر کے نہیں. ڈر تو یہی لگتا ہے نا. لاک ڈاؤن گزرا ہے، کمبل 1 دیا ہے، تصویریں 10 لی ہیں. سبحان اللہ. کیا نہیں پہنچے؟ غریب کو کمبل 1 دیا اور تصویریں 10 لی. ارے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے. جو منزل شکرانے کی تھی وہاں سیلفی کہ پوری کائنات سے اللہ نے ہم کو چنا کہ ہمارا مال غریبوں کے کام آ رہا ہے. اور تم یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ تمہارا لے جا رہا ہے. نہیں، جو دے رہے ہو وہ اسی کا حق ہے. میں کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، وہ تمہارا نہیں لے جا رہا ہے. یہیں پہ مجلس تمام کر رہا ہوں. لہجے پہ رہیے گا. علی کا لہجہ، دادا کا اور پوتے کا. اور مجلس یہیں سے ربط مصائب مجلس تمام ہے. میں توجہ دعائیں چاہتا ہوں آپ سب سے. علماء بیٹھے ہیں یہاں پہ، بزرگان بیٹھے ہیں، میں دعا چاہتا ہوں. اب آپ نے کسی کو کمبل دیا، کتنی تصویریں؟ 10-20. غریبی کا مذاق نہ اڑائیے، بلکہ کسی کی مدد کیجئے. تو گھر آ کے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیے کہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے اس لائق سمجھا کہ ہم دوسروں کے کام آ رہے ہیں. ورنہ اچھے اچھے بیٹھے رہ جاتے ہیں، ان کا مال ان کی بیماری میں صرف ہو جاتا ہے.
ارے صاحب میں نے کنایا پیش کیا، ہاں ان کی بیماری میں صرف ہو جاتا ہے لیکن غریبوں کی کفالت میں نہیں لگتا۔ اگر تمہیں چنا ہے تو شکرانے کا سجدہ کرو کہ تمہارا مال راہ خدا میں جا رہا ہے، کار خیر میں صرف ہو رہا ہے۔ اب اگر میری بات سنیے، علی نے یہ نہیں کہا کہ غلامی ڈھک جائے، علی نے کہا کمبر اس لیے پہنو کیونکہ تم جوان ہو۔ اپنی گفتگو کا ٹائٹل بدلا، کہا کیوں؟ آپ اگر کسی کو 2000 کا لباس دلائیں لیکن اس کے دماغ میں یتیمی کا تصور باقی رہ جائے، سبحان اللہ، یتیمی کا تصور باقی رہ جائے، تو جب جب وہ لباس پہنے گا تب اس کو یہ احساس ہوگا کہ ہمیں اس لیے دیا گیا کیونکہ ہم، میسج دے رہا ہوں، ہم یتیم تھے۔ لیکن اگر کسی کو 200 کا دلائیں اور اسے احساس بادشاہت کرائیں، ارے سبحان اللہ، اسے احساس بادشاہت یعنی کمتری نہ دکھائیں بلکہ احساس کرائیں کہ تم بلند ہو، تو جب جب وہ 200 کا پہنے گا تو یہ 200 کا لباس 2000 سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ اب علی نے یہ کہا کمبر تم جوان ہو، ارے میرا دل کہتا ہے کمبر جب جب پہنتے ہوں گے تو یہ سوچ کے پہنتے ہوں گے کہ مجھے اس نے جوان کہا کہ جسے محمد نے مرد کہا۔ میں کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو کہنا، بس یہیں پہ مجلس تمام ہے، معاف کیجئے گا بات آگے نکل گئی، ورنہ میں 45 سے 50 کے آگے نہیں بڑھتا ہوں، لیکن بات 1 گھنٹے کے اوپر نکل رہی ہے، میں بات تمام کر رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ۔ یہی 2 جملوں کو سن لیے تاکہ تشنگی نہ رہ جائے ہمارے جانے کے بعد۔ تو اب کمبر جب جب پہنیں گے تو یہ سوچ کے پہنیں گے کہ مجھے اس نے جوان کہا کہ جسے محمد نے مرد کہا، تو یعنی احساس ہوا نا، پہنا تو احساس کیا، پہنا تو احساس کیا۔ یہی لہجے کو قاسم نے کربلا میں علی کے لہجے سے ملایا، میں توجہ چاہ رہا ہوں، علی کے لہجے سے ملایا، کیونکہ ایک کمانڈر سولجر سے سوال کر رہا تھا۔ ارے میرے سرکار میرا ساتھ دیجئے جہاں تک لے جا رہا ہوں، ایک کمانڈر سولجر سے سوال کر رہا تھا کہ تمہاری نظر میں موت کیا ہے، تو سولجر کے پاس بھی اتنی حکمت تھی کہ وہ جانتا تھا کہ سامنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ کمانڈر ہے اور ہم اس کے سولجر ہیں۔ تو جب سوال کیا تو جناب قاسم نے اپنی گفتگو کا ٹائٹل بدلا، اپنی مثال میں بھی پانی کا ذکر نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کمانڈر کو یہ احساس ہو جائے کہ لشکر پیاس کی وجہ سے کمزور پڑ رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل۔ یہ امام کی اولاد کی حکمت ہے۔ بتایا دیکھو کہ کب کہاں کیا بولنا ہے، کوئی بزرگ آ جائے تو کیسا کلام کرنا ہے، کوئی استاد آ جائے تو اس کے سامنے کون سی لفظیں استعمال کرنی ہیں، مجلس میں بیٹھے ہو تو سوچ سمجھ کے بولنا، چوراہے پر بھی ہو تو یہ سوچنا کہ دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے، تم دنیا کو نہیں دیکھ رہے ہو، ہاں یہ خیال رہے کہ دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے اور تم مولا کے عزادار ہو، مولا کے چاہنے والے ہو، ان کے لیے زینت کا سبب بنو۔ یعنی جس گلی سے نکل جاؤ علم کی وہ فواریں، وہ موسلا دھار بارش ہو کہ دنیا دیکھ کے پہچانے یہ اصل ہیں باب شہر علم والے۔ سبحان اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ یہ آپ کے گلاب ہوتے ہوئے چہرے فضائل آل محمد پر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے خون میں غدیر کی طہارت ہے اور کربلا کی حرارت ہے۔ خدا کا شکر ادا کیا کیجئے جب فضائل پر خوش ہو جائیں۔ خدا کی قسم اپنے والدین کی حق میں دعا کیا کیجئے، اگر والدین حیات ہیں تو گھر جائیے، ہر مجلس کے بعد کوشش کیجئے اپنی والدہ گرامی کو شکرانے کے طور پر سلام کیجئے۔ یہ ان کی امانت داری ہے جو مقدر میں عزاداری ہے۔ اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں گئے، نہیں ہیں لیکن ہیں تمہارے پاس، جسم نہیں ہے، سامنے نہیں ہے لیکن ہیں تمہارے سامنے، تو یہ محسوس کرو
کہ والدہ یہاں ہیں، والد یہاں ہیں، اگر کسی کا بھائی رخصت ہو گیا ہو وہ اپنے بھائی کو یاد کیا کرے۔ مرحومین کو یاد کیجئے تاکہ اپنی موت کو نہ بھولنے پائیے۔ قبرستان جائیے، اپنی موت کو نہ بھلائیے گا، ایک وقت وہ آئے گا کہ جب وہ حساب لے گا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ ارباب عزا، ظاہر ہے کہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس تھی، تو ہم نے یہ سوچا کہ معرفت اور ولایت اور فضائل آل محمد کے رزق سے مرحومہ کے نام اعمال تک ایصال ثواب کیا جائے، اور اس سے بہتر ایصال ثواب نہیں ہے۔ آپ کے یہاں ہمارے یہاں ایک جنازہ نکلتا ہے، 40ویں کی مجلس ہوتی ہے، برسی کی مجلس ہوتی ہے، سال بھر گزر جانے کے بعد جب کوئی بیٹا اپنی ماں کے ایصال ثواب کی مجلس کراتا ہے تو اس کے دل سے جا کر پوچھئے، جب کوئی خطیب ممبر پہ بیٹھ کے اس کی والدہ کا نام لیتا ہے، اس میں گرامی کو دہراتا ہے، تو 1 سال کے بعد بھی بیٹے کی آنکھ سے اشکوں کی فرات جاری ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 1 سال میں بھی ابھی اس کے غم کی لو مدھم نہیں پڑی ہے۔ اللہ اکبر، بلا تشبیہ، صد بلا تشبیہ۔ ہمارے ہاں ایک جنازہ نکلتا ہے تو 1 برس تک ہمارا غم کم نہیں ہوتا۔ اللہ جانے عصر عاشور سید سجاد کا کیا عالم ہوا ہوگا جب ایک گھر سے 72 جنازے نکلے ہوں گے۔ ارباب عزا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، اور یہی کمال مجلس ہے، یہی معال مجلس ہے۔ شہزادی کی سواری آ جاتی ہے اور شہزادی اپنے رومال کو کھول دیتی ہیں اور ہر عزادار کی آنکھوں کے سامنے جا کر بس ایک فقرہ کہتی ہیں، لاؤ میرے لال کے زخموں کا مرہم دے دو۔ ارباب عزا، پوری کائنات میں اب کوئی حسین جیسا بیٹا نہیں، اور پوری کائنات میں اب کوئی فاطمہ جیسی ماں نہیں۔ 1400 برس گزر گئے، ارے جس ماں کا ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر رکھا ہو، اللہ اکبر، ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر رکھا ہو، ارباب عزا عصا کا سہارا لے کر جو بی بی چلتی ہو، ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھتی ہو، ارباب عزا ہر مجلس میں ایک ماں آتی ہے کہ لاؤ میرے لال کے زخموں کا مرہم دے دو۔ لیکن چلتے چلتے ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ کو رونے کا دل چاہے، اور سال بھر میں صرف فصل ازا ہی نہیں ہے، فصل ازا تو مخصوص ہیں کہ آپ ایام ازا میں مولا حسین کو روتے ہیں، لیکن کبھی تنہائی میں لیٹنا اور لیٹنے کے بعد یہ محسوس کرنا کہ کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارا وقت کا امام ہمارے پہلو میں ہے، اور وہاں بیٹھ کر حسین کی تنہائی کو یاد کرنا، حسین کی غربت کو یاد کرنا۔ اگر 2 آنسو نکل آئے، یقین مانیے اللہ نے اگر وہ عبادت قبول کر لی تو شاید وہ شفاعت کی ضمانت بن جائے۔ لیکن ابھی کبھی موقع مل جائے، میرا حسن ظن ہے آپ سب ہیں ماشاءاللہ زیارتیں پڑھتے ہیں، آپ اگر زیارت پڑھتے ہوں گے تو روز آنا، کم سے کم ہفتے میں 1 بار زیارت عاشورہ ضرور پڑھتے ہوں گے۔ لیکن ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں 1 بار یا کبھی موقع مل جائے تو کبھی ترجمے کے ساتھ زیارت ناہیہ پڑھ لیجئے گا۔ ارباب عزا، جس میں مصائب کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، جس میں ہم اور آپ مصائب نہیں پڑھ رہے بلکہ وارث حسین کہ جو کربلا کا وارث ہے، جو منتقی میں خون حسین ہے، جو خون کے آنسو روتا ہے، وہ ہمارا امام پردہ غیب میں ہے۔ زیارت ناہیہ میں ہمارا امام رو رو کے کہتا ہے، سلام ہو ان سرے بریدہ پر جنہیں نیزوں پہ معلق کر کے لے جایا گیا، سلام ہو ان سر کھلی بیبیوں پر جنہیں شام و کوفہ کے بازار سے گزارا گیا۔ ارباب عزا، آپ جب زیارت پڑھیے گا، ایک جملہ ایسا ہے کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ہم مر کیوں نہیں جاتے اس جملے کو پڑھنے کے بعد؟ قیامت کا فقرہ، مولا قیامت کا فقرہ کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں سلام ہو، جو سمجھ گیا وہ ہائے حسین کہہ کے روئے گا۔ مولا کہتے ہیں کہ سلام ہو میرے اس جد بزرگوار پر کہ جس کے بدن کا گوشت زنجیریں کھا گئی۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم عند اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ بس 2 جملے مصائب کے ارباب عزا، آئیے پوری زندگی رونا یا سید سجاد کا کام ہے یا جناب زینب ام المصائب بیٹی جو علی کی بیٹی ہے ان کا کام ہے۔ جب تک کربلا کے بعد اس دنیا میں رہی اپنے بھیا کا ماتم کیا، اور کربلا کے بعد مولا سجاد نے اپنی ذات کو
عزاداری بنا دیا. وضو کا پانی آیا, کربلا کا رخ کیا, کہا ہائے میرا بابا جسے 3 دن کا پیاسا شہید کیا گیا. کھانا سامنے آیا, کربلا کا رخ کیا, کہا ہائے میرا بابا جسے 3 دن کا بھوکا پسے پشت ذبح کیا گیا. بس سنیے آخری جملہ, اسی پر رو لیجئے گا. روایت کہتی ہے کہ جب کربلا میں حسین غریب ہوئے, اور غربت یہ تھی کہ حضرت میر عشق, انیس نہیں ہے, حضرت میر عشق کہتے ہیں کہ غربت کا عالم یہ تھا کہ عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا. جو سمجھ گیا وہ بہت روئے گا. عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا, ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. ہائے میرے مولا کی غربت. بس ایک رخصت سن لیجئے اور مجلس تمام ہے. جتنا رونا چاہتے ہیں جملے پہ روئیے گا. روایت کہتی ہے کہ مولا حسین جب پہلی رخصت کے لیے مولا سجاد کے خیمے میں آئے, اپنے مقدر پہ ناز کیا کرو, مجلس سے جایا کرو تو شکرانے کی نماز ادا کیا کرو. کہ حسین جب پہلی رخصت کے لیے سجاد کے خیمے میں آئے تو میرا امام بستر پہ تھا. جیسے ہی آنے کی آہٹ سنی, مولا کی آنکھیں کھلی. کیا دیکھا کہ بابا سر سے لے کر پاؤں تک خون میں نہائے ہوئے ہیں. سوال کیا, بابا آئینہ آئینہ امی العباس, بابا میرا چچا عباس کہاں ہے, بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے. آپ کے آنسوؤں کو بی بی اپنے رومال میں جگا دے. کہا بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے. جب سارے مصائب امام حسین نے منزلوں کو طے کیا اور ایک مرتبہ کہا سجاد اب ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہ رہا, ہم اسرار امامت کو آپ کے سپرد کرتے ہیں. اور یہ کہہ کر ایک جملہ کہا, اپنے مقدر پہ ناز کرنا. جب ہمارے ہاں کوئی مر جائے تو ہم اپنے مرنے والے کو یاد کرتے ہیں, لیکن ہائے رے میرا مولا, ہائے میرے مولا کی کریمی. میرے مولا نے 18 برس کا کلیل جوان کا علی اکبر کا لاشا اٹھایا, میرے مولا نے قاسم کے پامال لاشے کے ٹکڑے اٹھائے, لیکن مولا نے رخصتی کے وقت امام نے پہلی رخصت میں نہ عباس کو یاد کیا, نہ اکبر کو یاد کیا, نہ قاسم کو یاد کیا, نہ اونو محمد کو یاد کیا, بلکہ ایک جملہ کہا, اے بیٹا سید سجاد جب لوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا, اور کہنا کہ عالم غربت میں حسین نے تمہیں بہت یاد. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضاً بِقَضَائِهِ وَتَصْدِيقًا لِأَمْرِهِ. پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. پروردگارہ ہزار دعاؤں میں سے دعا یہ ہے, ہم تیری بارگاہ میں دستے دعا بلند کیے ہوئے ہیں. پروردگار تجھے حقوق اہل بیت کا واسطہ ہماری قوم ہر فرد کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت بالنورانیہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ جو اتباعِ عالیات کی زیارات سے مشرف نہیں ہیں ان کو زیارات سے مشرف فرما, جو جا چکے ہیں آخری سانسوں تک انہیں کربلا کی زیارت سے مشرف فرما. پروردگارہ خصوصاً ایران اور جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے مظلوموں پر, پروردگارہ ان مظلوموں کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو جن مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس سے ان کے درجات کو عالی فرما, اور جو شہید ہوئے ہیں پروردگارہ ان کے درجات کو اور عالی فرما. پروردگارہ ہمارے آخری وارث کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے خاص جانثاروں میں ہمارا شمار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرما کر حسین باندی مرحومہ بنت علی نقی مرحوم کی روح کو اصال فرمائیں بوسیلہ 4 معصومین علیہ الصلاۃ والسلام.
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا و سرائے کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب الزمان علمان علمان علمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کل